بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورۃ المؤمنون کی 77 آیتیں مکمل ہو چکی تھیں اور چند دن یہ درس کا سلسلہ موقوف رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ کام ہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال گزشتہ سبق میں اب تلک سورۃ المؤمنون کی 77 آیتیں مکمل ہو چکی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 78 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف راہ دکھاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو جو اس راہ پر چلے گا وہ تو مومن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانے گا وہ نجات پانے والا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو اس کافر کو سخت عذاب ملنے والا ہے۔ یہ سب تذکرہ ہوا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا تذکرہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے گا اور بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ ملے گا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے، اور یہ سب کب ہوگا؟ بروز حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے پوری دنیا جب فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو دوبارہ اللہ دنیا کو پیدا کرے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنائے گا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ بعث کہتے ہیں، اور گزشتہ اسباق میں بہت بار اس کو سمجھایا جا چکا ہے، اور اس پر قرآن میں بے شمار دلائل آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اور اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 78 سے شروع کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، انشاء جس نے پیدا کیا، خلق جس نے پیدا کیا، انشاء کا معنی خلق، اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا لکم السمع تمہارے لیے کانوں کو، السمع بمعنی الاسماع، اسماع کے معنی میں، سمع کا معنی سننا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے موضع سماعت، یعنی جس جگہ سے سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کان مراد ہیں، ٹھیک، تو سمع بول کر کان مراد ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان پیدا کی، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں پیدا کی۔ اب دیکھیں سمع کو واحد استعمال کیا گیا اور ابصار کو جمع استعمال کیا گیا، تو یہ تفنن ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام عرب میں کیا ہے؟ تفنن کہلاتا ہے، یعنی یہ فن ہے کہ ایک مقام پر ایک طرح کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو کسی کو واحد لانا، کسی کو جمع لانا، اور پھر اس میں بلاغت کے پورے راز ہیں۔ والافئدۃ، اور اللہ نے دلوں کو پیدا کیا، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو اور دلوں کو پیدا کیا۔ الافئدہ یعنی القلوب، یعنی دلوں کو پیدا کیا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اب ما جو ہے اس کے بارے میں مفسر کہہ رہے ہیں تاکید للقلہ، یہ قلت کی تاکید ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قلیلاً میں جو تنکیر سے، نکرہ ہونے سے قلت مستفاد ہو رہی ہے، جو قلت
نکرے سے سمجھ میں آ رہی ہے اسی کی تاکید ہے، اور معنی ہے شکراً قلیلا، قلیلا ما کا مطلب شکراً قلیلا، اور اصل میں یہ کہہ کر کنایا ہے عدم سے، یعنی تم شکریہ ادا ہی نہیں کرتے ہو، لعلکم تشکرون، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکریہ ادا کرتے ہو، یعنی تم شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تو مومنوں کو نعمت یاد دلانے کے لیے ہے، یعنی یہ جو خطاب ہے نا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے کان وغیرہ پیدا کیے یہ سب، تو یہ مومنوں سے بھی خطاب ہے، کافروں سے بھی، یہ پوری خلق سے خطاب ہے، عموم ہے اس میں، اور مومنوں کو تو نعمت یاد دلانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی نعمت یاد دلائے، اور کافروں پر زجر و توبیخ کے لیے یہ آیتیں ہیں، اس لیے کہ کافروں نے اللہ کی نعمتوں کو ان جگہ استعمال نہیں کیا جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کان اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ اس سے ایسی چیز سنی جائے جو اللہ کی طرف رہنمائی دے، آنکھ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ آنکھ سے وہ چیز دیکھی جائے، وہ نشانیاں قدرت کی دیکھی جائیں جو اللہ کے کمال پر، اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ایسے دل اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کی مصنوعات میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کافروں نے اپنی جگہ پر استعمال نہیں کی، تو انہیں زجر و توبیخ کے طور پر یہ کہا جا رہا کہ تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، ٹھیک؟ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کان پیدا کیے، اللہ نے آنکھیں پیدا کی، اللہ نے دل پیدا کیے، تو لہٰذا مومنوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور کافروں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہی نے یہ سب بنایا ہے، تو پھر اپنی ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے خلاف نہ لگائیں، اور جو ہے اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، ذرا مانے پھیلانا، خلقکم فی الارض یعنی جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، یعنی اس دنیا کے اندر تمہیں جو بھیجا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تُبْعَثُونَ یعنی اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ ہی نے تمہیں زمین میں دنیا میں پیدا کیا، اور قیامت کے دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں تم سب کو جمع کیا جائے گا، پھر تمہارا حق و حساب ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، یحیی سے مراد کیا ہے؟ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْمُضْغَةِ، مضغہ میں روح پھونک کر، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلے تو جو ہے رحم مادر میں مرد کی منی جاتی ہے، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے وہ، اس کے بعد وہ خون بنتا ہے، خون کے بعد جو ہے کہتے ہیں خون کا گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر صورت بنتی ہے، پھر اس میں جو ہے کہتے ہیں روح پھونکی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے روح پھونک کر اس کو زندہ کرتا ہے، وہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تو اللہ ہی ہے جو اس کو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور اس کو مارے گا، یعنی جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ ہی مارتا ہے، تو جلانا اور مارنا یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا بدلنا، رات اور دن کی جو تبدیلی ہے وہ اسی کے لیے ہے، بالسواد والبیاض یعنی تاریکی کے ذریعے اور سفیدے کے ذریعے، اور زیادتی اور نقصان، اور زیادتی اور نقصان کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب کیا اسی کے لیے تبدیلی ہے رات اور دن کی، یعنی رات کو اس نے کالا بنایا، دن کو سفید بنایا، کبھی رات زیادہ ہوتی ہے، کبھی دن جو ہے زیادہ ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کے بنانے سے ہے، اسی کے پیدا کرنے سے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ صنعہ تعالیٰ یعنی کیا تم اللہ کی جو ہے کہتے ہیں صنعت میں، اللہ کی کاریگری میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ فتعتبرون کے نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ جو افلا تعقلون ہے اصل میں حمزہ جو ہے محذوف پر داخل ہے، اور وہ جو محذوف ہے اسی پر فا کا عطف ہے، یعنی اصل عبارت اس طرح ہے اغفلتم، کہ تم غافل ہو، فلا تعقلون، تو تم جو ہے کہتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے کہ جو ان القادر علی انشاء الخلق قادر علی اعادتہم بعد الموت، کہ جو مخلوق کو پہلے قادر پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ جو ہے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رات و دن میں تبدیلی لاتا ہے، اسی نے رات کو جو ہے سیاہ بنایا ہے، دن کو روشن بنایا ہے،
وہی رات کو گھٹاتا بڑھاتا ہے۔ تو جس کی یہ شان ہے، جو اولاً یہ سب پیدا کر سکتا ہے، وہی رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ تو تم جو ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن غور و فکر کرنا تو دور، بلکہ ہے ان کا حال کیا ہے کفار کا، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے تو وہی باتیں کہیں جو پہلے کہتے تھے، یعنی ان سے پہلے کے کافر، قوم نوح کے اور قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کے۔ قالوا، یہ بولے، ای الاولون، یعنی پہلے والے لوگوں نے یہ کہا تھا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو ہمیں جو ہے کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لا، نہیں۔ تو یہ جو سوال انکاری ہے، یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، تو اب ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور فی الحمزتین، اب یہاں سے جو ہے مفسر اِنَّا، یہ جو لفظ ہے اس میں قراتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس کو 4 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اور فی الحمزتین، اور دونوں حمزہ میں، یعنی اِنَّا جو ہے فی الموضعین، دونوں جگہوں پر۔ دونوں جگہ سے مراد کیا؟ اِنَّا اور اِذا، دونوں جگہ ہوئی نا، اِذا ہے اوپر اور اِنَّا، یہ دونوں جگہ پر دونوں جو حمزہ ہیں، اس میں 4 صورتیں ہیں۔ پہلی کیا؟ التحقیق، تحقیق، یعنی دونوں حمزہ کو ثابت رکھ کر پڑھیں گے، اِنَّا، اِنَّا، اس طرح سے، ٹھیک۔ و تسہیل الثانیہ، دوسری صورت ہے، دوسرے کی تسہیل کر کے پڑھیں گے۔ تسہیل حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسہیل حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حمزہ کو اس کے ساتھ والی جو دوسری حمزہ ہے اس کی حرکت اور حمزہ کے آواز کے بیچ پڑھنا، یعنی حمزہ کو اس کی جو حمزہ والا مخرج ہے اس سے نہیں پڑھنا، بلکہ جو حرکت وہاں پر موجود ہے اور حمزہ کا جو مخرج ہے اس کے بیچ میں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس طرح اِنَّا، اس طرح سے یہاں پڑھا جائے گا۔ 2 قرات و ادخال الف بینہما علی الوجہین، اور دونوں ہی صورتوں میں، یعنی تحقیق والی صورت میں بھی اور تسہیل والی صورت میں بھی، دونوں حمزہ کے درمیان الف داخل کر رہے ہیں، یعنی اِنَّا کو پڑھیں گے اِنَّا، اس طرح، اور پھر جو ہے اِنَّا، اس طرح سے کہتے ہیں تسہیل کر کے۔ تو اس طرح یہ 4 قراتیں اس میں ہیں، تو انہوں نے قراتوں کا یہاں پر بیان کر دیا۔ بہرحال تو کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے مطابق یہ کہا، لقد وعدنا نحن، ہمیں یہ وعدہ کیا گیا، وآباؤنا ھذا، اور ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ کیا گیا، ٹھیک۔ اب یہی جو آیت کریمہ ہے، اسی طرح کی آیت کریمہ سورۃ النمل کے اندر بھی ہے، اور سورۃ النمل میں لفظ ھذا پہلا ہے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہاں پر کیا ہے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا، ٹھیک ہے۔ تو ھذا جو ہے یہاں پر مفعول ہے، اور وعدنا نحن یہ وہی، اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، وعدہ فعل مجہول کا، اور وہاں پر اس کا برعکس ہے، یعنی جو دوسری جگہ پر ہے سورۃ النمل کے اندر، وہاں ھذا کیا ہے؟ پہلا آیا ہے۔ تو بہرحال یہ تفنن ہے، ٹھیک ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں، پہلے ھذا کو لے آؤ یا پہلے نحن وآباؤنا کو لے آؤ۔ بہرحال لقد وعدنا نحن وآباؤنا، کہ ہمیں اور ہمارے باپ داداؤں کو یہ وعدہ کیا گیا، البعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، اور ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے جو کافر آئے تھے ان سے بھی کیا گیا، من قبل، پہلے۔ ان جو ہے نافیہ ماں کے معنی میں، ما ھذا الا اساطیر الاکاذب، یہ نہیں ہے، یعنی یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اساطیر کا معنی اکاذب، جھوٹی کہانیاں، کل اضاحیک والاعاجیب، یعنی ہنسنے والی اور جو ہے عجیب عجیب چیزیں ہیں، اور اساطیر جمع اسطورہ بالضم، اسطورہ کی جمع ہے، یعنی اسطورہ ضمے کے ساتھ، اس کی جمع اساطیر ہے، یعنی کہانیاں۔ تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ اتنا ہے کہ جو ہے جیسے ہمارے باپ داداؤں سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا، ایسے ہم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کفاروں نے کہیں۔ اب ان کا یہاں سے رد ہے اور یہاں سے ان کا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، لہو من سے، لیمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے وہ، لیمن کس کے لیے ہے، الارض زمین، ومن فیہا اور وہ سب جو زمین میں ہے، یعنی زمین اور زمین میں جو سب ہے وہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، من الخلق،
یعنی جو بھی مخلوق زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے، زمین کا مالک کون ہے. ان کنتم تعلمون خالقہا و مالکہا، اگر تم زمین کے خالق اور مالک کو جانتے ہو. اب ان کنتم تعلمون یہ شرط ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ز محذوف ہے، یعنی فاخبروا عن خالقہا، تو اگر تم جانتے ہو اس کے خالق کو تو خبر دو، اس کا خالق کون ہے زمین کا اور زمین میں جو ساری چیزیں موجود ہیں. سیقولون للہ، سیقولون عن قریب یہ کہیں گے، یعنی یہ کافر عن قریب کہیں گے، تو اللہ ہی کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا کہ عن قریب آپ ان سے یہ سوال پوچھو گے تو یہ جواب یہ دیں گے. کیونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا ماننا یہ تھا، وہ صرف بتوں کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مانتے تھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی، لیکن یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں اور ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ مانتے تو یہی تھے کہ دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن صرف اللہ کو عبادت کا مستحق نہیں جانتے تھے، بلکہ بہت سارے معبودوں کو جانتے تھے. تو تخلیق کی جب بھی بات آتی تو اللہ ہی کا ذکر کرتے. تو اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ زمین جو ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، کون اس کا خالق اور مالک ہے، تو وہ سیقولون، تو عن قریب یہ کہیں گے للہ، یعنی زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. جب یہ جواب دیں قل لہم، تو آپ ان سے فرماؤ افلا تذکرون، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. بادغام التاء الثانیہ فی الذال، دوسرے تا کا ذال میں ادغام کر کے. ٹھیک ہے، اصل میں تھا تتذکرون، تو دوسرے والے تا کو ذال سے بدل کر ذال میں ادغام کر دیا اور ہو گیا تذکرون. کیا تم جو ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تتعظون یعنی نصیحت نہیں پکڑتے ہو، فتعلمون کہ تم جان لو ان القادر علی الخلق ابتداء قادر علی الاحیاء بعد الموت، کہ جو ابتداء مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. ٹھیک، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کا تذکرہ. قل، اور آپ فرمائیے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب، الکرسی، کرسی کا. اب یہاں پر مفسر نے عرش کی تفسیر کرسی سے کی. ٹھیک ہے، اس پر امام ساوی نے حاشیے میں فرمایا کہ مناسب تو یہ تھا کہ عرش کو اس کی اصل پر باقی رکھتے اور عرش کی تفسیر کرسی سے نہیں کرتے، اس لیے کہ تحقیق یہی ہے کہ عرش الگ مخلوق ہے اور کرسی الگ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو کون ہے آسمانوں کا مالک، کون ہے عرش اعظم کا مالک، سیقولون اللہ، تو ان قریب کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، تو کیا ان سے فرما دیے جی کہ تم ڈرتے نہیں ہو. تحذرون عبادت غیر، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو. قل، آپ فرما دیجیے من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت کا معنی ملک کل شیء، کیا آپ ان سے پوچھیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی ملکیت. اب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں والتاء للمبالغہ، ملکوت میں جو تا ہے مبالغے کے لیے ہے، صرف تا نہیں بلکہ واو بھی مبالغے کے لیے، یعنی ملکوت میں واو اور جو تا ہے، ملکوت واو اور جو تا ہے نا آخر میں، یہ مبالغے کے لیے ہے اور یہ دونوں زیادہ ہیں. جیسے رحموت میں جو ہے رحمت سے رحموت جب بنتا ہے تو واو اور تا زیادہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ملک سے ملکوت بنا تو اس میں واو اور جو ہے تا زیادہ ہے، تو مبالغے کے لیے ہے. یعنی کون ہے جو ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، کون ہر چیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی ہے. یعنی وہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں پناہ دیتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یحمی ولا یحمى علیہ، یعنی وہ حمایت کرتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یحمى علیہ، اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم اس چیز کو جانتے ہو. ٹھیک، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اللہ ہی پناہ دینے والا، اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے وہ کہیں گے. اب اصل میں ایک قراتوں وفی قراتیں للہ ہے، یہاں پر بھی دیکھیں 3 جگہ آیا ہے سیقولون، سیقولون 3 جگہ آیا. تو پہلی جو والی جو جگہ ہے سیقولون للہ قل افلا تذکرون، تو وہاں جو ہے للہ بالاتفاق ہے، لیکن یہ جو بعد والی قراتیں ہیں سیقولون للہ قل افلا تتقون، سیقولون للہ قل فانا تسحرون، یہ جو دونوں بعد والے جگہ ہیں سیقولون، تو اس میں لفظ اللہ میں 2 قراتیں ہیں، للہ بھی ہے دونوں جگہ سیقولون للہ، اور دونوں جگہ سیقولون اللہ بھی ہے.
تو یہ جو امام جلال الدین سیوطی، جس امام جلال الدین محلی، امام جلال الدین محلی کی تفسیر ہے ادھر سے، تو امام جلال الدین محلی جس قرات کو پڑھتے ہیں ان کے یہاں سیقولون اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں وہ فی قرات میں، اور ایک قرات میں للہ، للہ ہے بلام الجر، حرف جر کے ساتھ، فی الموضعین دونوں جگہوں پر، یعنی بعد والی جو دونوں جگہیں ہیں، من بیدہ کے بعد اور وہ من رب السماوات سب کے بعد، نظرا الی ان المعنی من لہ ما ذکر، ٹھیک ہے، معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، معنی کیا ہے، من لہ ما ذکر، یعنی یہ کس کے لیے ہے جو سب ذکر کیا گیا۔ تو جو ہے اب اس کا جواب من رب السماوات سب، اس کا جواب لام حرف جار کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دو قراتیں، سیقولون اللہ، سیقولون للہ، دونوں طرح سے۔ قل فانا تسحرون، تو اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ پھر تم جب یہ مان رہے ہو کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں، تو تم کہاں جادو میں پڑے ہوئے ہو، یعنی کون سے جادو میں مست ہو تم؟ تخدعون و تصرفون عن الحق عبادت اللہ وحدہ، ٹھیک ہے، کہ تم کون سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، جو کہ جس صرف عبادت کے مستحق ہے، اس کی عبادت سے کیسے پھرے ہوئے؟ ای کیف یخیل لکم انہ باطل، یعنی یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا کہ جو ہے صرف ایک کی عبادت باطل ہے، ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا بل اتیناہم بالحق بالصدق وانہم لکاذبون فی نفیہ، ٹھیک ہے، بلکہ ہم ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں حق لے کر آئے، یعنی سچ لے کر آئے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي نَفِي، اور اس کی نفی کرنے میں یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں، یعنی اس حق کی نفی کرنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو وہم و گمان کرتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے ہم، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو سکتی ہے، تو یہ سب جو ان کا وہم و گمان ہے یہ سب باطل ہے، اور ہم نے تو انہیں سچ دکھا دیا ہے، سچ ثابت کر دیا کہ جو اللہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں اپنے دعووں میں کیا ہے، جھوٹے ہیں، ٹھیک۔ یہاں تک آیت نمبر 90 تک اچھے سے عقیدہ بعث کو بیان کر دیا گیا کہ جو اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، جو ان ساری چیزوں کو ابتداءً پیدا کر سکتا ہے، اور کفار بھی مانتے ہیں، تو پھر وہی اللہ دوبارہ بھی ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، اور کوئی بھی اس میں عقل مند انسان غور و فکر کرے گا تو وہ اس حقیقت تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہاں سے آگے کو پڑھتے ہیں۔